جی اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی معروف ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے برمنگھم میں CNN نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ حالیہ وائرل ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا مقصد کسی کی عزت کو اچھالنا نہیں ہے، ریاستی اداروں کو اپنی کارکردگی بہتر کرنا ہوگی۔ منی لانڈرنگ میں بااثر افراد کا ملوث ہونا ملک کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے۔ بلاول بھٹو میرے پسندیدہ سیاستدان ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں مزید کسی کو بے نقاب نہیں کروں گی، وقت آنے پر سب کی اصلیت خود سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں سید عابد قاسمی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت برمنگھم میں موجود ہیں ہمارے ساتھ مشہور معروف ٹک ٹاکر محترمہ حریم شاہ، اور حریم شاہ برمنگھم میں یہاں جب آئی ہیں تو انہوں نے اسپیشلی CNI کو ٹائم دیا ہے، تو ہم مشکور ہیں ان کے کہ انہوں نے CNI کے لیے ٹائم نکالا، اور آج وہ گفتگو کریں گے جو لوگ آپ سوچ رہے ہیں، جو کچھ آپ ان کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اوریجنلی آپ ان سے جو گفتگو ہوگی اور آپ کے ہی جو کوسچن ہیں آپ کے ذہنوں میں جو اٹھ رہے ہیں وہی میں پوچھوں گا۔ حریم شاہ، بہت بہت شکریہ CNI کو ٹائم دینے کا۔ تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو۔ یہ بتائیے گا کہ جب سے آپ برطانیہ میں آئی ہیں تو آپ یہاں پل پل کی خبر دے رہی ہیں، ٹک ٹاک پر بھی اپلوڈ کر رہی ہیں، لوگوں کے تبصرے بھی آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ سے نہیں ملے اور آپ کے بارے میں جو کچھ رائے قائم کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے والے یا کسی کو جج کرنے والے یا کسی کے اوپر کمنٹ پاس کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں خود کو انالائز کرنے کا ضرور حکم ہے کہ خود کو آبزرو کریں، خود کو انالائز کریں، خود کا تزکیہ نفس کریں، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہوں۔ تو دوسروں کو جج کرنا، دوسروں کے لیے اپنے نظریے قائم کرنا، یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے، اور اگر کسی کے بارے میں سوچیں تو میں کہتی ہوں مثبت سوچیں، یعنی دوسرے کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہ اٹھائیں، اپنے آپ کو صحیح دیکھیں۔ اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح کرنے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں اصلاح کا حکم ملے کہ جہاں پہ کسی کی غلطی دیکھیں تو اس کی ہم اصلاح کریں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ برطانیہ جب آئی ہیں تو آپ کا وہ آپ نے کیش دکھائی ہے، بڑا شور شرابہ پڑا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گی کہ وہ کیش آپ نے سوچ سمجھ کر ویڈیو بنائی ہے یا ویسے ہی دیکھ کر تو آپ کو دل آ گیا ویڈیو بنانے کا؟ سوچ سمجھ کے نہیں، وہ تو میں نے ویسے جسٹ فن تھا، مذاق تھا، اور میں نے جسٹ ایسے ویڈیو بنائی، اور ویڈیو میں مجھے کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکی ہوں جو مجھے بولنا تھا، باقی وہ ویڈیو فن میں تھی، مذاق میں تھی، اس کے ایسا کوئی وہ نہیں تھا۔ یعنی پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں جنہوں نے یہاں پیسے لائے ہیں یا جو بھی جس طرح منی لانڈرنگ کا کیس وہاں یہاں علی نے کیا تھا، یعنی وہ آپ کا میسج تھا کہ اس طرح کے پیسے آ بھی سکتے ہیں پاکستان سے اور آتے بھی رہے ہیں، تو ان اداروں کو بے نقاب کرنا تھا جو یہ کام کر رہے ہیں اور جن کے بیاف پر یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، کوئی نہ کوئی ساتھ میں ملا ہوتا ہے تو تبھی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، ورنہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ملا نہ ہو بڑے لیول پہ تو آپ منی لانڈرنگ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگوں نے پاکستان میں بھی میرا رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی تھی تو انہیں خیال رکھنا چاہیے تھا، اپنے اداروں کی بدنامت ہو گئی ہے اور یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے خیال کیوں نہیں رکھا؟ اس بارے میں ان لوگوں کو کیا جواب دیں؟ آپ نے خیال رکھنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا، تعصب سے، عصبیت سے نکلیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، یہ پوری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے، چاہے وہ بینگ اے مسلم، ہمیں براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، بینگ اے مسلم ہمیں انسانیت، اگر ہمیں اپنی کنٹری کی اتنی سلامتی چاہیے تو ہمیں اپنے رولس ریگولیشن کو درست کرنا چاہیے، اگر ہمیں اتنا ہی وہ کرنا چاہیے تو ہمیں اپنے نظام کو درست کرنا چاہیے۔ کیوں پھر بےزتی سے ڈرتے ہیں؟ یہاں کی حکومت اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس نے پوری کنٹری کو مینیج کیا ہوا ہے، تو ہمارے پاکستان میں کیوں ہے ایسا؟ ہمارے حکمران کیوں نہیں کر سکتے؟ بس انہوں نے کمایا، باہری پراپرٹی شفٹ کی، باہری محل بنائے، باہری اپنا وہ کیا، سارا کچھ کیا، باہری بچوں کو بھیجا، باہری وہ سب کچھ کر کے، اور بس پاکستان میں حکومت کی، پاکستان کو لوٹا اور باہر شفٹ کیا۔ آپ کا کوئی پلان ہے مزید جو بڑے بڑے سیاستدان اور اس قسم کے لوگ ہیں انہیں بے نقاب کرنے کا؟ نہیں، میرا کوئی پلان نہیں ہے بے نقاب کرنے کا، وہ کون سے وہ خود ہی بے نقاب ہو رہے ہیں، تو میرا کوئی ایسا پلان کچھ بھی نہیں ہے۔ بس میں یہی کہتی ہوں کہ ہمارا کنٹری جو ہے، ہمارا بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ہمارے کنٹری کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ یہ بتائیے گا، آپ یہاں آئی ہیں تو ظاہر ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی آپ نے جانا بھی ہے کہیں، یہ بتائیے گا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں آپ سے ملے ہیں، بے شمار لوگ ملے ہیں، اب یہ لوگ جب پاکستان میں ہوتے ہیں اس وقت ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور جو یہاں آ جاتے ہیں یہاں کا رویہ کوئی فرق محسوس کیا آپ؟ جی بالکل، یہاں پہ انہوں نے ٹریفک جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پہ ہمیں ٹکٹ نہ لگ جائے، ہمارا لائسنس
کینسل نہ ہو جائے، ہمیں لائن میں کھڑی ہونی ہے، ہم نے قطار کا ویٹ کرنا ہے، ہم نے رول کو بریک نہیں کرنا، ہم نے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی کچھ تھرو کر رہے ہوں گے تو کیمرہ ہمیں کیچ کر لے گا اور ڈائریکٹ ہمارے گھروں میں لیٹر آ جائیں گے. تو مطلب یہ ایک نظام ہے، اس کنٹری کا ایک نظام ہے. لائک نظام کون بناتا ہے؟ حکمران بناتے ہیں، حکومت بناتی ہے، اور تب ہی پھر اس پہ لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے حکومت، ہمارے حکمران ایسا نظام بنائیں اور اسی طرح کی مطلب وہ سب چیزیں وہ کریں تو پھر ہم پاکستان کے اندر بھی گندگی نہیں کر سکتے. ہم پاکستان کے اندر بھی ڈسپلن، ان ساری چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں. یہ بتائیے گا کہ بلاول، مریم نواز اور عمران خان، ان تینوں سے آپ کی ملاقات ہو چکی ہے یا نہیں؟ سبھی کو دیکھا ہوا ہے، سبھی کو دیا. مستقبل کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے پاس ہوگا؟ پیپلز پارٹی والوں کے پاس ہوگا، بلاول کے پاس، یا مریم نواز کے پاس؟ کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتی کیونکہ میں کاہن نہیں ہوں، نجومی نہیں ہوں، سو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتی. آپ کس کو پسند کرتی ہیں؟ دیکھیں، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی میری فیوریٹ پارٹی تھی اور وہ تھا، لیکن اگر مریم نواز کی اسٹرگل جو ہے، ایک عورت ہو کتنا اسٹرگل کر رہی ہے، اتنا اچھا وہ کر رہی ہے، تو میرے خیال میں اس کو بھی موقع ملنا چاہیے. کس لیے؟ وزارت عظمیٰ کے لیے یا وزارت عظمیٰ کے لیے اتنی اسٹرگل کی ہے اس نے، تو ایک کیا پتا. پھر اگر وہی تجربہ ہوا جو ان کے ابو نے کیا تو پھر ان کے ابو پھر کیا ہے، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو اگر بلاول کو بنا دیتے ہیں وزیر اعظم تو آپ اس میں خوش؟ گڈ ہے، بلاول تو میرا فیوریٹ ہے. بلاول کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے. میرے تو وہ ہے، ینگ جنریشن کو ہونا چاہیے، بلاول کو ملنا چاہیے، مریم نواز کو ملنا چاہیے. ان لوگوں کو شاید یہی لوگ آ کے حالات کو بدل لیں. مبشر لقمان کو لے لیں. مبشر لقمان ایک جھوٹا انسان ہے اور مبشر لقمان بہت جھوٹ بولتا ہے. سو ایک لفافہ اینکر ہے، تو ہمارے اینکر اور ہمارے صحافیوں کو اسپیشلی نہیں بکنا چاہیے. لوگوں کے سامنے سچی نیوز لے کے آنا چاہیے، نہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ بک کے اور کسی کو بچانے کے لیے لوگوں کے مطلب آگے آپ غلط چیزوں کو کنوے کریں. تو میرے خیال میں صداقت کا مظاہر کرنا چاہیے، جو بہت ضروری ہے. احمد میر میں کیا بارے میں کیا ہے؟ حامد میر بھی ایسے ہی ہیں، یہ دونوں لفافے اینکر ہیں، بس بکنے والے ہیں. تو یہاں سے آپ کینیڈا چلی جائیں گی، پاکستان کب جا رہی ہیں؟ پاکستان جب میرا دل کرے گا، میرا کنٹری ہے، جب دل کرے گا چلی جاؤں گی. تو اس وقت کون کون سے ممالک کے ویزے لگے ہوئے ہیں آپ کو؟ میرا ویزا سجاد بھائی سے. چلیں، بہت بہت شکریہ. لاسٹلی آپ ایک میسج دیں گے ہمارے سی این آئی دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ کا کیا میسج ہے، اور یہاں برمنگھم میں آئی ہیں اور یہاں سے آپ کا میسج کیا ہے، اور مختلف جگہوں پر جائیں گی تو پھر مختلف میسج یہی کہوں گی کہ بی پازیٹیو، بی ہیپی، خوش رہیں، اور دوسروں کو جج مت کریں کہ دوسرے کیا کرنے، اور انٹینشن درست رکھتے ہوئے کام کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی، آپ نے سنا، گفتگو سنی ہے، اور وہی باتیں جو کچھ آپ سوچ رہے تھے اسی کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے. ان کی گفتگو میں ساری چیزیں آپ نے سن لی ہیں، اور ان کے ارادے نیک ہیں، اور ہمیشہ ان کی بھی کوشش ہے کہ بہتری کی طرف جو کچھ ہو، یا عوام کے ساتھ جس طرح جڑی ہوئی ہیں تو ان کو ایک اچھی انفارمیشن مہیا کریں، اور اوریجنلی لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہی دکھائیں، آپ کے جینون بندوں کو جینون طریقے سے دکھائیں، ان کے مختلف چہرے نہ دکھائیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ صحت رہی زندگی. نیکسٹ کسی اہم موقع پر پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.